यूरन का कफन इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा मुताला शुदा नमूना है। ये कतान के कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर एक ऐसे शख्स की तस्वीर है जिसे मसलूब किया गया है। हम उसे कलाइयों और टखनों से खून के बहाव से जानते हैं। सर के चारों तरफ खून के कतरे भी हैं। पूरे जिस्म पर खून है जिससे कूड़े के निशानात दिखाई देते हैं। 1998 में ट्यूरिन का कफन अवामी तौर पर 8 हफ्तों के लिए ट्यूरिन में दिखाया गया। टाइम मैगजीन ने पूछा, क्या ये ईसा है? ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जाहिर करेगी। उसके पास ताकतवर सबूत मौजूद हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ट्यूरिन का कफन ईसा की तदफीन का मुस्तनद कपड़ा है। ये एक मुस्ततील कतान का कपड़ा है जिसकी पैमाइश तकरीबन 4 मीटर x 1 मीटर है। इसे 1578 से इटली के शहर टूरेन में सेंट जॉन दी बपटिस्ट के कैथीड्रल में रखा गया है। कफन पर तस्वीर सिर्फ इस सूरत में देखी जा सकती है जब कोई शख्स उससे 6 फुट या 2 मीटर दूर खड़ा हो। सामने वाली तस्वीर में कोई एक चेहरा देख सकता है जिस पर लंबे बाल और घनी दाढ़ी, सीना और बाजू पबियस पर टांगें बढ़ाए हुए हैं। पिछली तस्वीर में नैप, पीठ, टांगें फैली हुई और पैरों के तलवे दिखाए गए हैं। कफन बारीक कतान से बना हुआ है जिसमें हेरिंगबोन की खुसूसियत है। तौसी पर हेरिंगबोन की बनाई को वाज़े तौर पर पहचाना जा सकता है। इंजील के मुताबिक यसू को मारा पीटा गया, इसकी दाढ़ी काट दी गई, कांटों से ताज पहनाया गया, फिर इसने अपनी सलीब उठाई और सलीब पर केलों से जड़ा, मर गया और एक रूमी सिपाही ने नेज़े से छेदा। लूका 22:62-65 में हम पढ़ते हैं, वो लोग जो यसू की हिफाजत कर रहे थे इसका मजाक उड़ाने और मारने लगे। इन्होंने इसकी आंखों पर पट्टी बांध कर कहा, नबुव्वत, तुम्हें किसने मारा? और उन्होंने इससे और भी बहुत सी तौहीन आमेज बातें कहीं। कफन पर हम इसके दाएं गाल पर एक बड़ा हेमटवामा देखते हैं, शायद एक टूटी हुई नाक, और सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि सा 56 में ये कहता है कि मैंने अपनी पीठ उन लोगों को दी जिन्होंने मुझे मारा और अपने गाल निकालने वालों को दाढ़ी। ये एक मसीही पेशीन गोई है। इंजील में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि रूमी सिपाहियों ने इसकी दाढ़ी नोच ली, लेकिन कफन पर हम वाज़े तौर पर उसकी दाढ़ी का एक हिस्सा गायब देख सकते हैं। कफन पर मौजूद शख्स को मुतज़ाद ज़ख्म हैं जिनका फ्रांसिक डॉक्टरों ने बगौर मुताला किया है। इसके चेहरे का दाएं जानिब बाईं से ज़्यादा सूजन दिखाई देता है, नज़र आने वाले हीमाटोमस और मुतज़ाद ज़ख्मों के साथ। इसकी पेशानी, गर्दन के पिछले हिस्से और उसके पूरे बालों पर खून के बेशुमार धब्बे देखे जा सकते हैं जो नोकीले कुतर के छोटे जख्मों से निकलते हैं। कफन पर मौजूद शख्स को मुतज़ाद ज़ख्म हैं जिनका फ्रांसिक डॉक्टरों ने बगौर मुताला किया है। इसके चेहरे का दाएं जानिब बाईं से ज़्यादा सूजन दिखाई देता है, नज़र आने वाले हीमाटोमस और मुतज़ाद ज़ख्मों के साथ। इसकी पेशानी, गर्दन के पिछले हिस्से और उसके पूरे बालों पर खून के बेशुमार धब्बे देखे जा सकते हैं जो नोकीले कुतर के छोटे जख्मों से निकलते हैं। सीने, पीठ और निचले आज़ा पर होने वाले रगों पर मुश्तमिल गोल, तकरीबन 2 सेंटीमीटर लंबे अदादो-शुमार एक फुल्लीजिलिम की वजह से होने वाली चोटों की निशानदेही करते हैं। एक रोमन टार्चर का आला जिसके आखिर में एक लकड़ी का हैंडल होता है जिसके आखिर में छोटी धाती गेंदें जड़ी होती हैं। ये सज़ा झुकी हुई कमर और बरहना जिस्म पर दी गई जिससे 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इस मज़मून के जिस्म पर खून के धब्बों और ज़ख्मों का तफसीली मुआयना इसकी मौत के अंदाज़ और उसने जिस अज़ियत को बर्दाश्त किया उसके बारे में कीमती बसीरत फराहम करता है। बाएं इसकी पोलर एरिया और दाएं सपर इसकी पोलर एरिया की ऊंचाई पर चौकोर चोटों का मुशाहिदा किया जा सकता है। ख्याल किया जाता है कि ये निशानात पट्टीबोलिन ने छोड़े हैं, सलीब की उफ़ुकी शहतीर जिसे मुजरिम बाज़ औक़ात फांसी की जगह तक ले जाता था। शय मुमकिना तौर पर भारी और खुरदरी थी जिसकी वजह से चोटों की शक्ल चौकोर थी।
دونوں بازوؤں پر خون کے لمبے دھبے جو اوپر کی طرف دوڑتے نظر آتے ہیں در حقیقت اس وقت بنتے ہیں جب جسم کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا اور اس لیے کلائیاں کونیوں سے اونچی تھیں۔ بائیں کلائی پر دو متضاد لکیروں سے بننے والی خصوصیت کا خون کا دھبا خاص طور پر قابل ذکر ہے کیونکہ یہ دو مختلف پوزیشنوں کی نشاندہی کرتا ہے جو صلیب پر مذمت کرنے والوں کے ذریعہ فرض کیے گئے۔ بیضوی شکل کے زخم سے خون ایک نوکیلے آلے کی وجہ سے بہتا ہے جیسے کیل۔ اس زخم کے مقام پر خاص توجہ دی جانی چاہیے جو کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں نہیں ہے جیسا کہ مصلوبیت کی روایتی تصویر میں دکھایا گیا ہے بلکہ کلائی میں ہے۔ مندرجہ ذیل دلچسپی کا ایک نقطہ ہے یعنی یسوع کی مصلوبیت کی قرون وسطی کی ہر ایک پینٹنگ میں ناخن ہمیشہ ہتھیلی کے بیچ میں ہوتے ہیں، لیکن اب ہم ہاتھ کی ہڈیوں کی جسمانی ساخت کی بنیاد پر جانتے ہیں کہ اس مقام پر ایک کیل آسانی سے پھٹ جائے گا۔ انگلیوں کے ذریعے یہ مصلوب کے شکار کا وزن کافی حد تک نہیں اٹھا سکے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کفن قرون وسطی کے آرٹ ورک کے ہر ٹکڑے سے اس تفصیل سے مختلف ہے کہ یہ کلائی پر ناخن رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ مختلف ہے بلکہ یہ جسمانی طور پر بھی ممکن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کفن طبی اور جسمانی لحاظ سے قرون وسطی کے مصلوب آرٹ ورک کے ہر ٹکڑے سے زیادہ درست ہے۔ کفن کا مواد بائبل کے جذبے کی داستان کے مطابق ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کفن قرون وسطی کے آرٹ ورک کے ہر ٹکڑے سے اس تفصیل سے مختلف ہے کہ یہ کلائی پر ناخن رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ مختلف ہے بلکہ یہ جسمانی طور پر بھی ممکن ہے، جس کا مطلب ہے کہ کفن زیادہ ہے۔ طبی اور جسمانی لحاظ سے قرون وسطی کے مصلوب آرٹ ورک کے ہر ٹکڑے سے زیادہ درست۔ یہ قابل ذکر ہے کہ انگوٹھوں کی تصویر کفن سے غائب ہے جو درمیانی اعصاب کو پہنچنے والے نقصان ٹینک سکڑاؤ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کے سینے کے دائیں جانب خون کا ایک بڑا دھبا ہے جو بیضوی شکل کے زخم سے بہتا ہے جو ایک نوکیلی اور تیز چیز کی وجہ سے ہے جو پانچویں اور چھٹی پسلیوں کے درمیان سے ٹکرایا گہرائی تک گھس گیا۔ اس زخم کی خصوصیات بتاتی ہیں کہ یہ آدمی کی موت کے بعد لگا تھا۔ ایک پیشہ ور فرانزک پیتھالوجسٹ کا ماہر گواہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کفن میں موجود شخص نے لپیٹنے سے پہلے سخت مورٹیز تیار کی تھی کہ بازو کے خون کا بہاؤ پھیلے ہوئے بازوؤں کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا کہ کلائی میں پنکچر سے اعصابی نقصان کی وجہ سے انگوٹھوں کو جھکایا گیا تھا۔ دھڑ میں خون کا بہاؤ پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اور اس کی ابتدا ایک بڑی شریان یا عضو سے ہوئی تھی، اور یہ کہ ابتدائی کوڑے مارنے کے بعد آدمی نے اپنے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ اٹھا رکھا تھا۔ یہ تمام تفصیلات کفن کے مواد اور بائبل کے جذبے کے درمیان تعلق پر مزید پھیلتی ہیں۔ وضاحتی وہ تمام زخم جو ٹیورن کے کفن پر دیکھے جا سکتے ہیں اناجیل میں بیان کیے گئے زخموں کے موافق ہیں جو یسوع کو لگائے گئے تھے۔ کفن پر تصویر کیسے بنی؟ یہ پینٹنگ نہیں ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کیمیائی تجزیہ کے ذریعے استعمال ہونے والے روغن کی شناخت کرنا ممکن ہونا چاہیے، جیسا کہ قدامت پرست پرانے ماسٹرز کی پینٹنگز کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن تصویر کی وضاحت کے لیے کپڑے پر کسی روغن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی برش اسٹروک میں اس کے پیش کیے جانے کے کوئی آثار ہیں۔ کفن کی تصویر کسی پینٹ کے داغ یا مرنے سے نہیں بنتی۔ یہ تیل جسمانی ساخت کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ تیزاب پاؤڈر گرمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تصویر بنانے کے لیے کفن پر کوئی مواد نہیں، چاہے نامیاتی ہو یا غیر نامیاتی۔ تصویر فولڈ لائنوں پر نہیں ٹوٹتی ہے، اور جب تصویر کو انفراریڈ سپیکٹرم میں دیکھتے ہیں تو مقامی تقسیم میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے جب اس کا موازنہ نظر آنے والے اسپیکٹرم سے کیا جاتا ہے، جو برش پینٹنگز میں موجود ایک خصوصیت ہے۔ کفن کی تصویر کسی پینٹ کے داغ یا مرنے سے نہیں بنتی ہے۔ یہ تیل جسمانی ساخت کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ تیزاب پاؤڈر گرمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا مواد موجود نہیں ہے، چاہے نامیاتی یا غیر نامیاتی، کفن پر جمع کیا گیا ہو جس سے تصویر میں شگاف نہیں پڑتا۔ فولڈ لائنز اور انفراریڈ سپیکٹرم میں تصویر کو دیکھتے وقت مقامی تقسیم میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے جب برش پینٹنگز میں موجود ایک خصوصیت کو مری اسپیکٹرم کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کفن کے دھاگوں کو بغور دیکھیں تو ہمیں ایک دلچسپ واقعہ نظر آتا ہے
کہ ہر دھاگا بہت سے خوردبینی ریشوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور کفن کے خون کے دھبے والے علاقوں میں خون کیپلیری عمل کے ذریعے تمام ریشوں سے نکل جاتا ہے، یعنی ہم کفن کی پشت پر خون کے داغ دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم تصویر صرف سب سے اوپر والے ریشوں پر موجود ہے، جو کیپلیری ایکشن کی کمی کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ دلچسپ ہے کیونکہ یہ جسمانی طور پر کسی بھی قسم کے مائع پینٹ کے داغ اور رنگ کو کفن پر لگانا ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر کیپلیری ایکشن کے ذریعے پچھلی طرف سے نکلے، اس لیے ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ تصویر کسی بھی طرح سے نہیں بن سکتی تھی۔ سطح پر مائع کا اطلاق ہوتا ہے۔ پوری تصویر فطرت کے لحاظ سے بہت سطحی ہے، 1 ملی میٹر کے 0.2000ویں حصے میں صرف فائبرلس کی اوپری سطح پر ہے، اندرونی طرف ایسا نہیں ہے، اس طرح یہ کیمیکلز سے نہیں بن سکتا تھا۔ تصویر لینن کی سب سے بیرونی تہہ پر رہتی ہے۔ ریشے یہ تصویر قدرتی کیمیائی عمل سے نہیں بنائی گئی تھی۔ تصویر خود کفن کے ریشوں کے آکسیڈیشن، ڈی ہائیڈریشن اور جوڑنے کا نتیجہ ہے۔ یہ کفن پر نقش شدہ علاقوں کی طرح ہے جو کفن کے باقی حصوں کے مقابلے میں اچانک تیزی سے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کفن پر تصویر اس دنیا میں اپنی نوعیت کی واحد تصویر ہے، اور کوئی ایسا طریقہ معلوم نہیں ہے جو اس تصویر کی کالیت کا حساب دے سکے، اور نہ ہی جسمانی، کیمیائی، حیاتیاتی یا طبی حالات کا کوئی مجموعہ تصویر کی مناسب وضاحت کر سکتا ہے۔ تو پھر تصویر کفن کی سطح پر ظاہر ہونے کا کیا سبب ہے؟ ریشے سیاہ ہو جاتے ہیں کیونکہ سیلولوز کے مالیکیولز اور فلیکس فائبرز کیمیاوی طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ سیلولوز مالیکیول میں کاربن ایٹم ہوتے ہیں جو عام حالات میں ایک ہی الیکٹران بانڈ کا اشتراک کرتے ہیں، لیکن تاریک ریشوں میں سیلولوز مالیکیول ہوتے ہیں جن میں کاربن ایٹموں کا ڈبل الیکٹران بانڈ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کفن کی تصویر کا خالص اثر کیا پیدا کر سکتا ہے، جس کا ہم نے تجرباتی طور پر تعین کیا ہے کہ حرارت فلیکس ریشوں میں سالماتی تبدیلی کو آمادہ کر سکتی ہے، تاہم حرارت فیبر کی تبدیلی کی مساوی حد تک سایہ دار علاقوں کو نہیں بنا سکتی، اور یہ 3D نہیں بنا سکتی۔ گہرائی کا نقشہ جب تک کہ ہم کچھ ریشوں کو دوسروں سے زیادہ تبدیل نہ کریں۔ ہمیں قطعی طور پر اندازہ نہیں ہے کہ قرون وسطی کا ایک فنکار کفن میں تصویر بنانے کے لیے کس طرح کنٹرول شدہ تابکاری کا ذریعہ استعمال کر سکتا تھا۔ در حقیقت آج ہمارے پاس یہ صلاحیت بھی نہیں ہے۔ پہلے حوالہ دیا گیا نتیجہ صرف تخروپن سے آتا ہے، کیونکہ آج ہماری جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہم تصویر کو ان تمام کیمیائی اثرات کے ساتھ دوبارہ نہیں بنا سکتے جو ہم کفن میں دیکھتے ہیں۔ در حقیقت اب تک واحد عمل جو فیبرلس کے تمام کیمیائی اثرات پیدا کرنے میں کامیاب رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں لینن پر آدمی کا 3D گہرائی کا نقشہ تابکاری ہے۔ لیکن اگر تابکاری حقیقت میں اس کی بہترین وضاحت ہے کہ تصویر کیسے بنی، جو کچھ بڑے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ 34,000 بلین واٹ تابکاری کے پھٹنے سے کفن کی سطح کی سب سے اوپری سطح پر رنگت پیدا ہوئی، جس نے ایک کامل 3 جہتی منفی تصویر کو جنم دیا۔ ہم فی الحال اس طرح کے الٹرا وائلٹ تابکاری پیدا کرنے والی انسانی لاش کی کسی قدرتی وجہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ دشاتمک تابکاری کا ایک بہت ہی مختصر اور شدید فلیش لینن کے تانے بانے کو رنگ دے سکتا ہے۔ انسانی جسم کے مطابق لینن کی سطح کو فوری طور پر رنگنے کے لیے درکار کل طاقت 34,000 بلین واٹ ہے۔ پہلی صدی میں عام تدفین کے عمل کے مطابق لاش کو ایک رسم دھونے کے بعد ایک کٹل کفن میں ملبوس کیا جاتا تھا، جسے ٹچرست کہتے ہیں، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ لیکن یسوع کے معاملے میں کافی وقت نہیں تھا، اس لیے شاید کفن کو صرف لپیٹ کر اس کے جسم پر رکھا گیا تھا، جیسا کہ اوپر کی تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ کچھ محققین نے تجویز کیا ہے کہ کفن پر تصویر صرف آرتھوگونل یک طرفہ شعاعوں سے بن سکتی تھی، جس کا مطلب ہے کہ تصویر کو تخلیق کرنے والی روشنی کو ایک ہی ذریعہ سے آنا چاہیے تھا اور کپڑے کو صحیح زاویوں سے ٹکرانا تھا۔ یہ نظریہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ کفن پر تصویر صرف ایک خاص زاویہ سے نظر آتی ہے اور 3 جہتی دکھائی دیتی ہے، گویا یہ روشنی کے شہتیر سے کپڑے کو کسی ایک نقطے سے ٹکرانے سے بنتی ہے۔
ماہر طبیعیات آرتھر لنڈ کے 2017 میں مسوری یونیورسٹی میں سائیکلوٹرون کا استعمال کرتے ہوئے کیے گئے تجربات نے یہ ثابت کیا کہ کفن کی شبیہ بنانے کے لیے تابکاری کو بہت ہی تنگ پیرامیٹرز کے اندر انتہائی باریک ٹیون کرنا پڑتا ہے، بصورت دیگر کفن کو جلایا جا سکتا تھا۔ اگر بہت سارے ریشے رنگین ہوتے تو یہ تصویر کے بجائے صرف ایک تاریک جگہ رہ جاتا۔ اگر تابکاری کا منبع بہت ہفتہ کپڑے سے بہت دور ہوتا تو اس نے کوئی تابکاری اثر نہ چھوڑا ہوتا۔ بعض حیاتیاتی طبیعیات کے ماہرین کے مطابق ذرہ کی تابکاری کفن کو شعاع کرتی ہے، اور ذرہ کی تابکاری کا ذریعہ خود جسم تھا۔ روشنی کا منبع جس نے شبیہ کو بنایا تھا وہ اندر سے آیا تھا، یعنی جسم سے۔ مجموعی طور پر دوسرے الفاظ میں تابکاری کسی بیرونی ذریعہ سے نہیں آئی، بلکہ تابکاری کا ماخذ براہ راست جسم سے تھا، جسم کے ہر مخصوص مقام سے۔ 46x قیامت کے دوران کفن غالباً غائب ہونے والے غیر مادو جسم کے ذریعے گرا تھا، جبکہ مادہ توانائی میں بدل گیا تھا۔ لہذا جیسے ہی جسم نے ڈی میٹریلائز کیا، کشش ثقل نے ڈیمپلازنگ باڈی سے کفن لیا اور جسم کے ذریعے گر گیا۔ 47x اگلا، ہم خون سے نمٹنے کے کفن پر پایا اور ٹیسٹ سے تصدیق ہوئی کہ موت کے وقت یہ خون انسانی جسم کا تھا، اور خون کی قسم غالباً اب ہے۔ اگلا، ہم خون کا سودا کریں گے کفن پر پایا انسانی خون کے نشانات پائے گئے، اور ٹیسٹ سے تصدیق ہوئی کہ موت کے وقت یہ خون انسانی جسم کا تھا، اور خون کی قسم غالباً اب ہے۔ داغ ایک حقیقی انسانی جسم پر حقیقی زخموں سے خون بہنے سے بنے تھے جو کپڑے سے براہ راست رابطے میں آئے تھے۔ ٹیسٹوں نے البومن، امیونوگلوبولین، اوموگلوبنا اور مختلف اینٹیجنز کی موجودگی کی تصدیق کی۔ لیکن سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خون کے مواد نے بھی صفرا کے روغن بلیروبن کے لیے مثبت تجربہ کیا۔ فرانزک تحقیقات کے تناظر میں خون کے شواہد میں بلیروبن کی موجودگی ممکنہ طور پر صدمے چوٹ کا اشارہ ہو سکتی ہے، بشمول تشدد کے دوران لگنے والی چوٹ۔ بلیروبن خون کے دھارے میں خون کے سرخ خلیات کے ٹوٹنے کے نتیجے میں خارج ہو سکتا ہے، جس میں خراب ٹشوز شامل ہیں، بشمول زخم دیگر قسم کے صدمے۔ لیکن سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خون کے مواد نے بھی صفرا کے روغن بلیروبن کے لیے مثبت تجربہ کیا۔ ان لاتعداد خون کے دھبوں میں کفن پر موجود آدمی کے جسم اور ٹانگوں پر کم از کم 100 چھوٹے ڈمبل کی شکل کے کوڑے کے نشانات ہیں، جو رومن فلیگرام کی وجہ سے لگنے والے زخموں سے ملتے ہیں، اور اس کے 3 تھنگوں میں سے ہر ایک کے سرے پر 2 سیسے کی گیندیں ہیں۔ ظاہری طور پر اندرونی خون بہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ فرانزک تحقیقات کے تناظر میں کی کمی سے خون کے شواہد میں بلیروبن کی موجودگی ان زخموں میں سے ہر ایک میں خون کے چھوٹے لطفے ہوتے ہیں، بشمول تشدد کے دوران سیرم ریپلیکیشن ہالو ہوتا ہے۔ بلیروبن جو بالائے بنہارے میں روشنی میں واضح خلیات کے ٹوٹنے کے نتیجے میں خارج ہو سکتا ہے، جس میں خراب ٹشوز سے نظر نہیں آتے، بشمول زخم۔ لہذا قرون وسطیٰ کے جیل ساز کو نہ صرف کلٹ ریپلیکیشن کی فزیالوجی کے جدید علم کی ضرورت ہوگی، بلکہ اسے سیرم کے حلقوں کی ایسی تصاویر بھی تیار کرنی ہوں گی جو واضح طور پر صرف الٹرا وائلٹ لائٹ، جو صرف 1801 میں دریافت ہوئی تھیں، کے تحت دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ آج تک کوئی فنکار، طبیب، سائنسدان آج تک کسی جسم سے زخموں کی ایسی خوربینی درستگی کو دوبارہ پیدا کرنے دوسری صورت میں کسی دوسرے شے میں منتقل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، جو کہ 100 سے زائد کوڑوں کے زخموں کے لیے بے عیب طریقے سے پورا کیا جائے۔ اس کے بعد ہم ان مجموعی ثبوتوں کو قریب سے دیکھیں گے جو کفنوں کی صداقت کی تصدیق کرتے ہیں۔ 1898 میں سکنڈوپیا، ایک اطالوی شوقیہ تصویر نے کفن کی پہلی سرکاری تصویر کھینچی۔ 4 فوٹوگرافی پلیٹوں کو بے نقاب کرنے کے بعد وہ اپنے اسٹوڈیو میں واپس آیا اور انہیں تیار کرنے کا عمل شروع کیا۔ پیا نے اس رات اپنے اندھیرے کمرے میں جو کچھ دیکھا وہ حیران رہ گیا، کیونکہ جیسے ہی منفی پلیٹ پر تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے آئی، اس نے اپنے آپ کو ایک مصلوب آدمی کی مربوط مشابہت کو گھورتے ہوئے پایا۔ کپڑے پر نظر آنے والی فلیٹ پراسرار تصویر کے بجائے
منفی پلیٹ نے پس منظر سے ابھرتی ہوئی ایک اہم شخصیت کا تاثر دیا، ایک ایسی شخصیت جو ایک حقیقی انسانی جسم کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ منفی نے ایک قابل ذکر تین جہتی تصویر کا انکشاف کیا۔ انسان کا چہرہ، اس کی پلکیں بند، ایسا لگتا تھا جیسے کفن بذات خود ایک فوٹوگرافی منفی تھا جسے مصلوب عیسیٰ کی ایک دم توڑ دینے والی مثبت تصویر میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ پیا نے اطلاع دی، میں نے ایک بہت مضبوط جذبات کا تجربہ کیا جب ترقی کے دوران میں نے پہلی بار پلیٹ پر مقدس چہرہ کو اس قدر واضح طور پر ظاہر کیا کہ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک منفی تصویر جیسے کسی تصویر کی منفی اور زیادہ تر ممکنہ طور پر جسم کے نقوش سے بنی ہے جسے موت کے بعد کپڑے میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ پھر مزید 1976 میں ڈاکٹر جان جیکسن کی قیادت میں امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے دریافت کیا کہ کفن میں 3D معلومات موجود ہیں۔ انہوں نے VP-8 امیج اینالائزر کا استعمال کیا، جو کہ اصل میں ناسا کی طرف سے چاند کی سطح کی تصاویر کو بڑھانے کے لیے تیار کردہ ایک آلہ تھا۔ VP-8 امیج اینالائزر 2D امیج میں چمک کی مختلف حالتوں کو اونچائی کی معلومات میں تبدیل کرنے کے لیے ریاضیاتی الگورتھم کا استعمال کرتا ہے، جس سے تصویر کی 3D نمائندگی ہوتی ہے۔ جب ڈاکٹر جیکسن اور ان کی ٹیم نے ٹیورین کے کفن کی تصویروں پر VP-8 امیج اینالائزر لگایا تو انہوں نے دریافت کیا کہ کفن پر موجود تصویر میں 3D معلومات موجود ہیں۔ 3D معلومات خاص طور پر اس وقت واضح تھیں جب تصویر کو ریلیف شیڈنگ تکنیک کہلانے والی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے تجزیہ کیا گیا تھا، جس میں مختلف زاویوں سے تصویر کو روشن کرنا شامل ہے تاکہ اونچائی میں تغیرات کو نمایاں کیا جا سکے۔ ٹورین کے کفن پر 3D معلومات کی یہ دریافت ایک اہم پیش رفت تھی، کیونکہ اس نے تصویر کی نوعیت کے بارے میں نئی بصیرت فراہم کی اور تجویز کیا کہ یہ کوئی سادہ پینٹنگ اجالسازی نہیں ہے۔ 2012 میں فرانس سے تعلق رکھنے والے تھیری کاسٹیکس نے یہ 3D تصاویر ٹیورین کے کفن میں موجود 3D معلومات کی بنیاد پر بنائی تھیں۔ 61X 2018 میں پدوا، اٹلی میں محققین نے کپڑے کی درست پیمائش کی بنیاد پر کفن پر آدمی کیسا لگتا تھا اس کی 3D کاربن کاپی کی نقاب کشائی کی۔ محققین نے ٹورین کے کفن پر چہرے کی نقل تیار کرنے کے لیے جدید ترین 3D امیجنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اس بات کی زیادہ درست نمائندگی فراہم کرتی ہے کہ عیسیٰ کی طرح دکھائی دے سکتا ہے۔ ٹورین کے کفن پر فوٹو نیگیٹو امیج اور 3D معلومات اس کی صداقت کا مجموعی ثبوت ہیں، کیونکہ وہ منفرد اور غیر واضح خصوصیات فراہم کرتے ہیں جن کی نقل تیار کرنا اجل سازی یا قدرتی عمل کے ذریعے وضاحت کرنا مشکل ہے۔ 1978 میں شراڈ آف ٹورین ریسرچ پروجیکٹ، جسے اکثر مختصرا کہا جاتا ہے، نے ٹیورین کے کفن کا سائنسی معائنہ کیا۔ یہ ماہرین کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے انجام دیا۔ مسلسل 24 گھنٹے تک انہوں نے سامنے اور پیچھے کی تصویر کا مطالعہ کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ ماہرین کے اس گروپ نے مل کر کام کرتے ہوئے کفن کا پہلا گہرا، کثیر الشعبہ سائنسی معائنہ کیا۔ انہوں نے کفن کے بارے میں معتبر سائنسی معلومات کا بنیادی ڈیٹا بیس تیار کیا۔ انہوں نے 30 سے زیادہ ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ سائنسی مضامین شائع کیے، اور یہ آج ہر سنجیدہ عالم کی طرف سے جاری تحقیق کے لیے ایک ضروری وسیلہ بن گیا ہے۔ کفن انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ سائنسی طور پر مطالعہ شدہ ٹیکسٹائل اور نمونے بن گیا ہے۔ نے اپنی حتمی رپورٹ 1981 میں جاری کی تھی۔ ہم ابھی یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کفن کی تصویر ایک کوڑے مصلوب آدمی کی حقیقی انسانی شکل کی ہے۔ یہ کسی فنکار کی پیداوار نہیں ہے۔ خون کے داغ ہیموگلوبن پر مشتمل ہوتے ہیں اور سیرم البومین کے لیے مثبت ٹیسٹ بھی دیتے ہیں۔ یہ تصویر ایک جاری معمہ ہے، اور جب تک مزید کیمیائی مطالعہ نہیں کیے جاتے، شاید سائنسدانوں کے اس گروپ کے ذریعے مستقبل میں شاید کچھ سائنسدانوں کے ذریعہ مسئلہ حل طلب ہی ہے۔ بیری شوارٹز اس ٹیم کے رکن تھے۔ نے اپنی حتمی رپورٹ 1981 میں جاری کی۔ شوارٹز نے اعتراف کیا، اپنے کام کے آغاز میں
میں اس کی صداقت کے بارے میں بہت شکوک کا شکار تھا۔ میں نے یسوع کے بارے میں کوئی خاص جذبات محسوس نہیں کیے کیونکہ میری پرورش ایک آرتھوڈوکس یہودی کے طور پر ہوئی تھی۔ میں صرف یسوع کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ ایک یہودی تھا، اور یہ سب تھا۔ 18 سال کے مطالعے کے بعد مکمل یقین تب آیا جب بلڈ کیمسٹری ایلن ایڈلر، ایک اور یہودی جو اسٹڈی گروپ کا حصہ تھا، میں نے بتایا کہ سرخ خون کفن پر کیوں رہتا ہے۔ پرانے خون کو کالا اب بھورا ہونا پڑے گا جبکہ کفن پر خون سرخ رنگ کا ہے، یہ ناقابل فہم لگتا تھا، بلکہ یہ اس پہلی کا آخری ٹکڑا تھا۔ تقریباً 20 سال کی تفتیش کے بعد یہ جان کر میرے لیے صدمہ ہوا کہ کپڑے کا ٹکڑا ہی اصلی کپڑا تھا جس میں یسوع کے جسم کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ میں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ صرف سائنسی مشاہدے پر مبنی تھا۔ کیا ٹورن کا کفن جعل سازی ہو سکتا ہے؟ یہ دعویٰ کہ کفن ایک جعل سازی ہے آج بھی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ کچھ نے کم از زیادہ کامیابی کے ساتھ کفن پر تصویر کو دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر اطالوی کیمیا دان لوئیجی نے 2008 میں کفن کی تصویر کو دوبارہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتائج کفن پر تصویر سے بہت دور ہیں، جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ تولید کی یہ کوششیں کفن پر موجود تفصیلی تصویر کے قریب بھی نہیں پہنچتی ہیں، اور یہ ثابت کرنے کے بجائے کہ کفن جعل سازی تھی، یہ ثابت کرتی ہیں کہ روایتی معروف طریقوں سے کفن پر تصویر کو دوبارہ بنانا ممکن نہیں ہے۔ اپریل 2022 میں جونا مورہیڈ نے اخبار دی گارڈین کے لیے ایک مضمون لکھا ہے، $1 ملین کا چیلنج، اگر ٹورن کفن جعل سازی ہے تو دکھائیں کہ یہ کیسے کیا گیا۔ اس نے ایک فلم ساز ڈیوڈ رولف کے بارے میں اطلاع دی۔ رالف نے برٹش میوزیم کو $10 لاکھ کا چیلنج جاری کیا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کفن قرون وسطی کی جعلسازی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ مشق کو دہرائیں اور آج ہی کچھ ایسا ہی بنائیں، انہوں نے کہا۔ ایک ترجمان نے کہا کہ کفن کے بارے میں کوئی بھی موجودہ سوال ان لوگوں کے لیے بہتر طور پر رکھا جائے گا جو فی الحال ٹیورن کے کیتھیڈرل کے شاہی چیپل میں اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ذریعہ جو کفن کو جعلسازی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے، ڈی آرسس میمورنڈم ہے، جو کہ فرانس کی نیشنل لائبریری میں پائی جانے والی ایک دستاویز کا مسودہ ہے جسے بشپ ڈی آرسیس کے پوپ کو ایک خط کے طور پر دھوکہ دہی سے پیش کیا گیا تھا 1389 میں کلیمنٹ 7۔ دستاویز کا دعویٰ ہے کہ ٹیورن کا کفن ایک چالاکی سے پینٹ کیا ہوا کپڑا تھا جس کی نمائش فرانس کے شہر لیری میں کی گئی تھی، نہ کہ عیسیٰ کا اصل کفن۔ تاہم ان دعووں کی حمایت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور دستاویز کی صداقت انتہائی متنازع ہے۔ ان لوگوں کے اہم دلائل میں سے ایک جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کفن عیسیٰ کو دفن کرنے والا کپڑا نہیں ہے، ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کا سہارا لے کر 1988 میں کفن پر کیا گیا تھا۔ سائنسدانوں کا کام کفن کی تاریخ معلوم کرنا تھا۔ 1989 میں معروف سائنسی جریدے نیچر نے کفن ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے سرکاری نتائج شائع کیے۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اب تک کے سب سے زیادہ بے صبری سے انتظار کیے جانے والے سائنسی اعلانات میں سے ایک تھی۔ کفن کو آکسفورڈ یونیورسٹی، ایریزونا اور زورخ کی 3 معروف لیبز نے تیار کیا تھا۔ کفن کے کونے سے لیے گئے کپڑے کے ٹکڑے پر ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کیا گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ نتائج اس بات کا حتمی ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ ٹورین کے کفن کا کتان قرون وسطی کا ہے۔ نتیجہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک بڑا سرپرائز تھا اور دنیا کو چونکا دیا۔ ان کے مشترکہ نتائج نے کپڑے کی تاریخ 12601390 بتائی۔ وہ کھجوروں کی ایک رینج لے کر آئے جو چھوٹی پٹی کے لیے بہت زیادہ چوڑی تھی، لیکن انہوں نے بتایا کہ کپڑا 95% اعتماد کی شرح کے ساتھ تاریخ کا ہے۔ اگر کفن 13 یا 14ویں صدی کا تھا تو یہ یسوع کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ساتھ بہت سے مسائل تھے، مسائل جو آج بھی زیر بحث ہیں۔ جب نمونہ لیا گیا تو 1 گھنٹے سے زیادہ اس بات پر بحث ہوئی کہ نمونہ کس علاقے سے لیا جائے۔ یہ ایک کونے سے لیا گیا تھا جس کے خلاف ماہرین نے مشورہ دیا تھا کیونکہ ایک گوشہ غائب تھا
اور یہ ایک ایسا علاقہ بھی تھا جو اکثر نمائشوں کے دوران پادریوں کے پاس رہتا تھا۔ یہ بھی تجویز کیا گیا تھا کہ ایک سے زیادہ علاقوں کی جانچ کی جائے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ٹیسٹ کیا گیا نمونہ پورے کپڑے کا نمائندہ تھا۔ اس کے بجائے مشتبہ کونے سے صرف ایک نمونہ لیا گیا اور 3 مختلف لیبز کو دیا گیا۔ زیورخ کے نمونے کی تصاویر 3 مختلف ٹیکسٹائل ماہرین کو 1999 کے اواخر / 2000 کے اوائل میں یہ بتائے بغیر دی گئیں کہ وہ کفن کی تصاویر ہیں۔ تینوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اس علاقے میں ہیرا پھیری مرمت کی گئی ہے۔ مرحوم کیمسٹ ریمانڈ راجرز کو ان نمونوں تک رسائی حاصل تھی جن پر ریڈیو کاربن کی تاریخ تھی۔ نمونوں کا تجزیہ کرنے کے بعد اسے تسلیم کرنا پڑا کہ بینفورڈ اور جو مارینو نے جو قیاس کیا تھا وہ درست تھا، اصل کتان کے کفن میں اضافی صوتی دھاگوں پر مشتمل تھا۔ کپڑے کے نمونے جو ریڈیو کاربن ٹڈ تھے، اس میں روئی تھی۔ لہذا جب یسوع کو صلیب سے ہٹایا جا رہا تھا تو عیسیٰ کے سر سے کچھ خون پوچھ چکا ہوگا، اور اس لیے اسے زندگی کے خون کا بحری سمجھا جائے گا، اور اسی لیے ہمیں سوڈیرین کو قبر میں ہونے کی توقع رکھنی چاہیے، چاہے وہ قبر میں جسم سے الگ ہو۔ کفن کپڑا سر کے چاروں طرف لپٹا ہوا تھا اور غالباً اوپر ایک گرہ میں بندھا ہوا تھا، اور پھر جب لاش قبر تک پہنچی تو غالباً کیا ہوا کہ یہ کپڑا سر سے بہت آسانی سے اٹھایا جا سکتا تھا۔ سوڈیرین کو ہٹا دیا گیا اور میت کو کفن سے ڈھانپ دیا گیا، اور یہ میت کے پاس ہی رہا یہاں تک کہ کوئی اسے برآمد کر لے۔ سوڈیرین پر کافی مقدار میں گندگی اور جرگ موجود ہے۔ پولن پرجاتیوں میں گندگی کے نمونے جوڈیا شمالی افریقہ اور اسپین کے نمونے سے ملتے ہیں جو سوڈیرین کے دستاویزی کاغذی پگڈنڈی کی حمایت کرتے ہیں۔ در حقیقت گندگی خاص طور پر کلوری کے آس پاس کے علاقے سے لیے گئے نمونوں سے ملتی ہے جہاں یسوع کو مصلوب کیا گیا تھا۔ سوئس کرمنولوجسٹ میکس فری نے اوویڈو کے سوڈیرین میں پولن کی 16 اقسام پائی اور ان میں سے کم از کم 9 کی نشاندہی کی جو فلسطین میں بڑھ رہی ہے۔ سوڈیرین کے ساتھ ساتھ ٹرین کے کفن میں پائے جانے والے کچھ نشانات ان کی اصل تدفین کے لیے استعمال ہونے والے مادوں سے ہیں۔ در حقیقت پولن تیلوں اور مرہموں میں موجود ہوتا کیونکہ تیل صرف تازہ پھولوں کے دبانے سے پیدا ہوتا ہے اور یہ ہوا سے چلنے والا جر نہیں ہے۔ سوڈیرین میں خون اور سیال دونوں کے داغ بھی ہوتے ہیں۔ خون انسانی قسم کا اب ہے جیسا کہ کفن پر پایا جاتا ہے۔ سیال فوففس ورم ہے، ایک سیال جو ان لوگوں کے پھیپھڑوں میں تیار ہوتا ہے جو جسم کو جھٹکا دینے پر دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں۔ یہ سیال نتنوں سے نکل سکتا ہے۔ مزید برآں، سیال کے داغ اضافی سیال خارج ہونے والے مادہ کے درمیان خشک ہونے کی علامات ظاہر کرتے ہیں، یعنی اس ثبوت کی بنیاد پر سوڈیرین کے سر کو لپیٹنے کے بعد جسم نے کئی چکر لگائے۔ فرانزک تجزیہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اوویڈو کے سوڈیرین نے ایک ایسے شخص کے سر کو لپیٹا تھا جو دم گھٹنے سے مر گیا تھا۔ اس شخص کی ناک 8 سینٹی میٹر لمبی تھی جو کفن سے ملتی جلتی تھی، اور خون کے نشانات بالکل اسی جگہ سے نکلے تھے جو کفن پر تھے۔ لہذا اگر ہم سوڈیرین اور کفن کے درمیان موازنہ کا فوری خلاصہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خون کی قسم ایک جیسی ہے، چہرے کی جیومیٹری تقریباً ایک جیسی ہے، اور خون کے ماخذ ایک جیسے ہیں۔ ان دونوں میں غیر یورپی سے گندگی اور جرگ کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ مقامات، لہذا یہ نتیجہ اخذ کرنا عقلی ہے کہ دونوں کپڑوں نے ایک ہی جسم کو لپیٹا تھا۔ کپڑا سر کے چاروں طرف لپٹا ہوا تھا اور غالباً اوپر ایک گرہ میں بندھا ہوا تھا، اور پھر جب لاش قبر تک پہنچی تو غالباً کیا ہوا کہ یہ کپڑا سر سے بہت آسانی سے اٹھایا جا سکتا تھا۔ سوڈیرین کو ہٹا دیا گیا اور میت کو کفن سے ڈھانپ دیا گیا، اور یہ میت کے پاس ہی رہا یہاں تک کہ کوئی اسے برآمد کر لے۔ سوڈیرین پر کافی مقدار میں گندگی اور جرگ موجود ہے۔ پولن پرجاتیوں میں گندگی کے نمونے جوڈیا شمالی افریقہ اور اسپین کے نمونے سے ملتے ہیں جو سوڈیرین کے دستاویزی کاغذی پگڈنڈی کی حمایت کرتے ہیں۔ در حقیقت گندگی خاص طور پر کلوری کے آس پاس کے علاقے سے لیے گئے نمونوں سے ملتی ہے جہاں یسوع کو مصلوب کیا گیا تھا۔
स्विस कर्मनोलॉजिस्ट मैक्स फरी ने ओविडव के सोडिरीम में पोलन की 16 अक़साम पाई और उनमें से कम अज़ कम 9 की निशानदेही की जो फ़लस्तीन में बढ़ रहे हैं। सोडिरीम के साथ साथ ट्यूरिन के कफन में पाए जाने वाले कुछ निशानात उनकी असल तदफीन के लिए इस्तेमाल होने वाले मादों से हैं। दरहकीकत हेलिकर्सिम पोलन तेलों और मरहमों में मौजूद होता क्योंकि तेल सिर्फ ताज़ा फूलों के दबाने से पैदा होता है और ये हवा से चलने वाला जिर नहीं है। सोडिरीम में खून और सयाल दोनों के दाग भी होते हैं। खून इंसानी किस्म का अब है जैसा कि कफन पर पाया जाता है। सयाल फोफिफ्स वर्म है, एक सयाल जो उन लोगों के फेफड़ों में तैयार होता है जो जिस्म को झटका देने पर दम घुटने से मर जाते हैं। ये सयाल नथनों से निकल सकता है। मज़ीद बरा सयाल के दाग इजाफी सयाल खारिज होने वाले मादा के दरमियान खुश्क होने की अलामात ज़ाहिर करते हैं, यानी इस सबूत की बुनियाद पर सोडिरीम के सर को लपेटने के बाद जिस्म ने कई चक्कर लगाए। फ्रांजिक तज्जिया ने यह नतीजा अखज़ किया है कि ओविडव के सोडिरीम ने एक ऐसे शख्स के सर को लपेटा था जो दम घुटने से मर गया था। इस शख्स की नाक 8 सेंटीमीटर लंबी थी जो कफन से मलती जलती थी और खून के निशानात बिल्कुल इसी जगह से निकले थे जो कफन पर थे। लिहाजा अगर हम सोडिरीम और कफन के दरमियान मवाजना का फौरी खुलासा करते हैं तो हमें मालूम होता है कि खून की किस्म एक जैसी है, चेहरे की जियोमेट्री तकरीबन एक जैसी है और खून के माखज़ एक जैसे हैं। इन दोनों में गैर यूरोपी से गंदगी और जिर्ग की काफ़ी मिक़दार होती है। मकामात लिहाजा ये नतीजा अखज़ करना अक्ली है कि दोनों कपड़ों ने एक ही जिस्म को लपेटा था। इसके बाद आइए ट्यूरिन के कफन पर नबाताती शवाहिद को करीब से देखते हैं। कफन की नबाताती तहकीकात का आगाज़ मैक्स फरी के 1973 में कफन पर जिर्ग के दानों के मुशाहदात से हुआ, जिसका नमूना इसने चिपचिपा टेप के ज़रिए लिया था। फरी ने 1978 में साइंसी मुताला के दौरान कफन से 27 चिपचिपा टेप के नमूनों का दूसरा सेट लिया। मशरिक़ वस्ती के 29 पौधों के पोलन के कफन पर मौजूदगी और ख़ास तौर पर 21 पौधों की जो सहरा मैदान में उगते हैं, बराह रास्त इस मफरूज़े की तरफ ले जाता है कि कफन, जो अब तुरन में महफूज है, माजी में इन ममालिक में खिली हुआ के सामने आया था जहां ये पौधे आम पौधों का हिस्सा है। कफन पर पोलन की 58 अनवा में से 55 यरूशलेम में उगती हैं और पोलन की सिर्फ 3 अनवा यूरोप और यरूशलेम में नहीं उगती हैं। वो तीनों अनवा जिर्ग अरफा के इलाकों में मकामी हैं, जिन्हें ओडिशा और कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। यरूशलेम की इब्रानी यूनिवर्सिटी के माहिर नबातात ने 1995 में कफन के मुहक्किकीन के साथ ताउन शुरू किया। उन्होंने कफन से लिए गए जिर्ग के जामे तज्जिये की बुनियाद पर कफन की असलियत का तयन किया। तज्जिया ने मुस्बत तौर पर थीसेटिल गिंडेलिया टूरनफोर्टी के पोलन की आला कसाफत की निशानदेही की है, जो इसराइल में मार्च और मई के दरमियान हज़ारों साल तक खिलता है। ये वो पौधा है जो यसू के सर पर कांटों के ताज के लिए इस्तेमाल होता है। इस नौ के 2 पोलंदाने भी ओविडव के सोडिरीम में पाए गए, जिनका पहले बयान किया गया है। पोलन शवाहिद से पता चलता है कि कफन में नबाताती मादे होते हैं जो कदीम ज़माने में जनाजे और तदफीन के दौरान मसह करने और खुशबू लगाने में इस्तेमाल होते थे। के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सुनविंक जिर्ग की सही शनाख्त सस्टस, फीरोला और पस्ताशिया की मौजूदगी के साथ मरहम के इस्तेमाल को ज़ाहिर करती है। इन पौधों को आम तौर पर महंगी और कीमती मसनूआत में इस्तेमाल किया जाता था, जिनका हवाला प्लिनी दी एल्डर की साइंसी तहरीरों में दिया गया है। हमारे नताइज से पता चलता है कि ओशिश एक हकीकी तदफीन का कपड़ा हो सकता है, जिससे जिर्ग का सबूत मिलता है, जो कि पहली सदी ईस्वी में इस्तेमाल होने वाले कदीम मरहम की बुनियाद है। कफन में रखी हुई लाश को तमाम इज्जत व एहतराम के साथ जनाजा और तदफीन की गई, जो कि इब्रानी रवायत में राइज होगी। पोलन की सबसे बड़ी मिकदार इस फार्म से निकलती है, जो उसका तेल तैयार करने के लिए इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पर ताज़ा फूलों को इस्तेमाल करते हुए। अक्टूबर 1978 में शराड ऑफ टूरन प्रोजेक्ट ने सतही मवाद के 32 नमूने कफन पर एक ख़ास तौर पर वज़ा करदा चिपचिपा टेप दबा कर लिए। कैल्शियम कार्बोनेट,
चूना पत्थर के कुछ क्रिस्टल कुछ टेपों पर पाए गए। कफन पर चूने के पत्थर के ज़र्रात होते हैं, ख़ास तौर पर पाँव के अर्द-गिर्द। ये दरियाफ्त किया गया कि वो निस्बतन नायाब ट्रावर्टाइन आरोगोनाइट किस्म के कैल्शियम कार्बोनेट के थे बजाय के ज़्यादा आम कीलसाइट। उनके तंजिया नमूनों से ये वाज़ेह था कि कफन और यरूशलेम के मकबरे के चूने के पत्थर के नमूने एक बहुत ही करीबी मैच थे। टूरेन का कफन एक किस्म के लीनन से बना है जिसे हेरिंग बोन व्यू कहा जाता है, जो आम तौर पर जदीद टेक्सटाइल में इस्तेमाल नहीं होता है। टूरन के कफन में इस्तेमाल होने वाली सुन की किस्म मशरिक वस्ती की एक नस्ल है और ख्याल किया जाता है कि हज़ारों सालों से इसकी वसी पैमाने पर काश्त की जाती है और मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, बशमूल कतान के कपड़े की तैयारी। हम मरकस की इंजील में पढ़ते हैं, जब पीलातास को सूबादार ने इत्तला दी तो उसने लाश यूसुफ को दी। यूसुफ ने कतान का कपड़ा खरीद कर लाश को उतारने के बाद उसे कतान में लपेटकर चट्टान से किट्टी हुई कब्र में रखा। कुछ दीगर कदीम टेक्सटाइल जो 4 हार्नेस लूम्स पर बनाए गए हैं और मशरिक वस्ती में पाए जाते हैं, जैसे एन गैडी में, को भी टूरन के दफनाने वाले लिबास के मुताबिक समझा जा सकता। ऐसे जिस्मानी सबूत मौजूद हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि लिनन का कपड़ा 2000 साल पुराना है। मिसाल के तौर पर, चरखा 13वीं सदी तक यूरोप में साजो सामान का एक मियारी टुकड़ा बन चुका था, ताहम कफन पर धागे हाथ से काटे जाने वाले चरखे पर नहीं बनते थे। 1989 में इब्तदाई सरायत के माहिर कैंटरबरी, इंग्लैंड के अयान डिकिंसन ने महसूस किया कि कफन के 437 x 111 सेंटीमीटर के तूल व अर्ज, करीब तरीन सेंटीमीटर, बिल्कुल 8 x 2 आशूरी मियारी हाथ 21.6 इंच हैं। आशूरी मियारी क्यूबत तिजारत का बैन अल-अक़वामी पैमाना था जो ईसा के ज़माने में राइज था, बशमूल यहूदियों में। कुरून वस्ती के फनकार जलसाज के लिए यसू के ज़माने के मियारी क्यूबट की लंबाई को जानने का इम्कान नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ 19वीं सदी में माहिरीन आसार कदीमा ने दरियाफ्त किया था। साइड स्ट्रैप लिनन की एक पट्टी है जो कफन के बाईं हाथ के साथ तकरीबन 8 सेंटीमीटर इंच चौड़ी होती है। इसे निचले निस्फ में सामने वाली तस्वीर और आदमी को सीधा देखकर और एक 7 से जड़ी हुई होती है। पट्टी हर सिरे पर नामुकम्मल है, बिलतरतीब नीचे और ऊपर बाईं कोनों में 14 सेंटीमीटर इंच और 36 सेंटीमीटर 14 इंच गायब है। साइड स्ट्रैप कपड़े के इसी टुकड़े से बनाई गई है जिसमें कफन होता है, क्योंकि कफन के मैन बॉडी की बनाई में अनोखी बेज़ाब्तगियां साइड स्ट्रिप पर फैली हुई है। साल 2000 में ये एक बहुत ही खास, तकरीबन नज़र न आने वाली सिलाई जिसके साथ किनारों को ख़त्म किया गया था, दरियाफ्त किया गया, जो सिर्फ कफन के नीचे ही नज़र आता। इससे पहले सिर्फ एक बार बुनियादी तौर पर एक जैसी किस्म की सिलाई पाई गई है, ये कि मिसड्डा में पहली सदी के टेक्सटाइल। तो एक तारीखी तज्जिया से धागे की तैयारी का तरीका। कतान की बनाई, ताने बाने के तूल व अर्ज और साइड स्ट्रिप की सिलाई, ये सब कुरून वस्ता के असल से मुताबकत नहीं रखते, लेकिन पहली सदी के यहूदियों की असल के साथ बिल्कुल हम आहंग है। और एक खुर्दबीन सतह पर हमें कतान के धागों में कपास के रेशे मिलते हैं, ख़ास तौर पर कपास की एक किस्म जिसे गुस्पैम हर्बिकम कहते हैं। कपास की यह ख़ास किस्म यूरोप में नहीं बल्कि मशरिक वस्ता और अफ्रीका में उगती है। जिस्मानी शवाहिद का एक भी टुकड़ा कुरून वस्ता की यूरोपी असल से मुताबकत नहीं रखता, लेकिन सबूत का हर एक टुकड़ा पहली सदी की यहूदी नस्ल से बिल्कुल मुताबकत रखता है, जिसका मतलब है कि कफन पर जमा जिस्मानी सबूत कुरून वस्ता की जालसाजी के मफरूज़े से मुकम्मल तौर पर मुताबकत नहीं रखते और उसके बजाय खुसूसी तौर पर इशारा करते हैं कफन की सदाकत पर। आइए ट्यूरिन के कफन की तारीख पर गहरी नज़र डालते हैं। कफन की पहली तस्दीक शदा तारीखी शक्ल 1353 में लीरी, फ्रांस में थी। ये एक फ्रांसीसी नाइट के कब्ज़े में था और यूं पहली, तकरीबन आलमी सतह पर तस्लीम शदा
कफन से मुताल्लिक़ तारीख़ी दस्तावेज़ात इसी दूर की हैं। कफन का एक काबिल एतमाद तारीख़ी रास्ता यह है कि उसे पहली सदी में मशरिक़ वस्ता, शायद यरूशलेम में महफूज किया गया था। 200 से 944 ईस्वी तक उसकी कई बार एडिसा में नुमाइश की गई। 944 से 1204 में चौथी सलीबी जंग तक कुस्तुनतुनिया में इसे अवामी तौर पर दिखाया गया था। मुमकिन है कि कफन बोरी के दौरान कुस्तुनतुनिया से ले जाया गया हो और बाद में इसे फ़रोख्त तिजारत किया गया हो। कुछ मौरख़ीन का ख़याल है कि कफन नाइट्स टेम्पलर ने हासिल किया होगा। ये एक फ़ौजी हुक्म है जो इस वक्त के दौरान फ़ाल था। कफन तारीख़ी रिकॉर्ड में 1353 में दोबारा उभरा जब उसे लीरी, फ्रांस में एक चर्च में दिखाया गया। दूसरी सदी की कई ईसाई तहरीरें रिकॉर्ड करती हैं कि यसू की कब्र से कफन बचाया गया था। हम पीलातास को 4 सिपाहियों की जांच पड़ताल करते हुए उनके बयान के मुताबिक देखते हैं कि यसू की लाश चोरी हो गई थी। एक दूसरा, पहले की गवाही खत्म हो गई। यह कहता है कि 11 रसूलों ने लाश ले ली। तीसरा कहता है जोसेफ और निकदीमिस। चौथा, हम सो रहे थे, वो कैद हैं। और पीलातास सूबादार और पादरियों के साथ कब्र पर जाता है और कब्र के कपड़े ढूंढता है। वो कहते हैं अगर लाश चोरी होती तो ये भी ले ली जाती। कि कहते हैं ये कब्र वाले कपड़े किसी और के हैं। पीलातास ने यसू के अल्फाज को याद किया, मेरी कब्र में बड़े अजायबात रूनुमा होने चाहिए, और अंदर जाता है और कफन पर रोता है। फिर वो सूबादार की तरफ मुतवज्जे होता है जिसकी सिर्फ एक आंख थी, दूसरी जंग में हार गई थी। जब आज तुर्की में वाक़े शहर एडिसा के ईसाइयों ने तीसरी सदी में अपनी तारीख़ लिखी तो उन्होंने दावा किया कि इंजील पहली सदी में शहर में पहुंची थी, जिसे अदा नामी ईसा का एक शागिर्द लाया और बादशाह अबगिर पंजुम को पहुंचाया। मसीह का हम असर। बाद में एक सरयानी मुसन्निफ ने इस मतन को बढ़ाया जिसके नतीजे में अद की तालीम हुई। इस तौसी शदा मतन के अंदर एक छोटा सा हवाला है जिसमें अबगिर, जो हन्नान नामी एक कासिद के ज़रिए ईसा के साथ ख़तो किताबत कर रहा है, दरख्वास्त करता है कि ईसा की तस्वीर बनाई जाए। हन्नान ने हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की तस्वीर खींची और इसे अपने साथ अपने आका बादशाह अबगिर के पास लाया। जब शाह अबगिर ने यह तस्वीर देखी तो उसने बड़ी खुशी से इसका इस्तकबाल किया और इसे अपने महल्लात की एक इमारत में बड़े एजाज़ के साथ रख दिया। ये पहला मौका है जब एडिसा की नाम निहाद तस्वीर का जिक्र किया गया है, और ये कदीम ज़माने में उसका वाहिद मरूफ हवाला है। अगरचे कदीम ज़माने में एडिसा इमेज का वजूद एक बहस का मौजू है, बहुत से उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि छठी सदी में इसके वजूद के लिए काफ़ी सबूत मौजूद है। ओडिसा की तस्वीर के हवाले से हमारे पास पहला हकीकी तारीख़ी हवाला 544 ईस्वी में आता है, जब फारिस के बादशाह चौसर ने ओडिसा शहर का मुहासरा कर लिया था और एक शहर इस हमले को पसपा करने में कामयाब था। दी सेज के मौरख़ यूरागैस सक्विलिस्टेक्स ने अपने बयान में बताया है कि किस तरह यह कस्बा खुदाई तौर पर बनाई गई तस्वीर की मुजिज़ाना मदद से बचाया गया जो इंसान के हाथों से नहीं बनी थी। ये जुमला अक्सर ओडिसा की तस्वीर को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक दिलचस्प ज़िमनी नोट के तौर पर, ईसाइयत की इब्तिदाई सदियों के दौरान 544 एड से पहले यसू को ज़्यादातर छोटे बालों और बग़ैर दाढ़ी के साथ दिखाया गया था। फनकारों ने यसू को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया। ताहम इस वक्त के दौरान यसू की सबसे आम अक्कासी एक जवान, बग़ैर दाढ़ी वाली शख्सियत की थी जिसमें आउलिस्ट क्रोमिन ज़ाहिरी शक्ल थी। यसू की यह ख़ास तस्वीर इस वक्त के सकाफ़ती और फ़नकाराना रुझानात के साथ साथ इब्तिदाई ईसाई कुल्लिसिया के मजहबी और फ़लसफ़ियाना अक़ाइद से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। मिसाल के तौर पर चौथी सदी ईस्वी से इंग्लैंड के हिंटन सेंट मेरी मोज़ेक में मसीह की तस्वीर कशी इसे एक रिवायती, बग़ैर दाढ़ी वाले नौजवान के तौर पर पेश करती है जिसमें आउलिस्ट क्रोमिन शक्ल। ये 544 ईस्वी के बाद छठी सदी में तब्दील होना शुरू हुआ और बाज़ंतईन दौर में ज़्यादा आम हुआ। डॉक्टर एलन वानेगर ने मुख्तलिफ रोशनी के पोलराइजेशन में तस्वीरों को ओवरलैंग करने का एक तरीका तैयार किया जिसको वो पॉइंट्स ऑफ कुंगरवंस कहते हैं, और इस तकनीक को जर्नल ऑप्टिक्स में शाये किया।
इस तकनीक को अब अमरीकी अदालतों में वसी पैमाने पर अपनाया गया है, जिसमें दो तस्वीर के दरमियान 45 से 60 पॉइंट्स तक मुताबकत है, जो अमरीकी अदालत में मुश्तरका शनाख्त साबित करने के लिए काफ़ी है। जब इस तकनीक का इस्तेमाल ट्यूरिन के कफन और सेंट कैथरीन क्राइस्ट पेंटुक्रेटर के दरमियान 550 ईस्वी के मवाजना पर किया गया तो इस तकनीक ने 250 पॉइंट्स की मुताबकत हासिल की और ये 6ठी सदी का मशहूर फन पारा है। यहाँ तक कि कफन के कपड़े पर करेज और झुर्रियाँ भी आर्टिस्ट ने पेश की है। गर्दन की लकीरों की तरह ये लकीरें किसी मकसद को पूरा नहीं करती हैं, वो किसी भी जिस्मानी चीज़ का हवाला नहीं देती हैं, और यहाँ तक के बाद सूरतों में ये तस्वीर के नीचे अजीब व गरीब तौर पर जालसाजी की जाती है। इससे कोई मतलब नहीं है कि उन निशानात को क्यों शामिल किया जाएगा जब तक कि यकीनन ये फनकार न हो। टूरन के कफन से नकल कर रहे थे, जिसमें ये निशान दाढ़ी के अर्द गिर्द किसी नक्स अतः की वजह से है। यहाँ तक कि ट्यूरिन के कफन का बाज़ंतः जस्टिन II के सिविल 10 सके से मवाजना करने के नतीजे में 188 पॉइंट्स की मुताबकत होती है, और ये 7वीं सदी का एक मशहूर सिक्का है। 639 ईस्वी में मुसलमानों ने ओडिशा को फतह किया, लेकिन ईसाइयों को जिज़्या अदा करने और तस्वीर की तज़ीम समेत अपनी ईसाई रवायात को मनाने की इजाज़त दी। 943 ईस्वी में बाज़ंतैन शहंशाह ने ओडिशा में मुसलमान हुक्मरानों के साथ बातचीत शुरू की ताकि ओडिशा की तस्वीर हासिल की जाए और इसे अपने आसार और कुस्तुनतुनिया के ज़ख़ीरे में शामिल किया जाए। इसने हमला से इस्तिस्ना की पेशकश की 12,000 चांदी के तोड़े और 200 मुसलमान कैदियों की रिहाई तमाम ओडिशा की तस्वीर के बदले में, जो मुस्लिम रहनुमाओं ने 944 में कबूल की थी। और 15 अगस्त 944 ईस्वी को ओडिशा की तस्वीर कुस्तुनतुनिया पहुंची और इस तकरीब को मैंडेलियन के हथियार डालने के उन्वान से याद किया जाता है। 944 ईस्वी और 1204 के दरमियान मैंडेलियन को कुस्तुनतुनिया जदीद इस्तंबुल के शहर में रखा गया था, जो इस वक्त बाज़ंतैन सल्तनत का दारुल हुकूमत था। बाज़ंतैन शहंशाह मैंडेलियन को अपने मुक़द्दस तरीन आसार में से एक समझते थे और उसे शाही महल में दीगर अहम मजहबी अशिया के साथ रखा जाता था। हमारे पास यसू के दफन के कपड़े का एक मशहूर हवाला भी है, जिसे हंगरियन पर मेनूस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो कि मोतबर तौर पर 1192-1195 का तारीख़ी तफसीलात की वजह से इसका ताल्लुक़ है। ये 1988 से 3 रेडियो कार्बन लैब टेस्टों के ज़रिया कफन को तफवीज़ करदा 12601390 तारीख़ की हद से तकरीबन 70 साल पहले की बात है। तस्वीर के ऊपरी हिस्से में यसू को अपने बाजुओं और हाथों के साथ इसी पोज में रखा गया है जैसा कि कफन पर देखा गया है। 4 जगहों पर कफन पर एल के साइज का जलने का मजमुआ नजर आता है। ये 1532 की पहली मालूम आग से पहले के नुकसानात हैं। जलने को अक्सर पोकर होल्स कहा जाता है। वो नमाज के मखतूता और टूरेन के कफन के दरमियान सबसे ज्यादा जाहिर करने वाली मुमासलत में से एक है। कफन एक हेरिंग बोन पैटर्न में बना गया था, एक मखसूस वी के साइज का बनाई का पैटर्न। दुआया मखतूता की तस्वीर एक कदीम अंदाज में तानेबाने के इस नमूने को जाहिर करती है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, चौथी सलीबी जंग थी, जो 1202 और 1204 के दरमियान हुई। एक फौजी मुहिम मगरबी यूरोपी ईसाइयों ने शुरू की थी, जिसका मकसद यरूशलेम शहर को मुसलमानों के कब्जे से छीनना था। इस मौके पर कुस्तुनतुनिया को बरतरफ कर दिया गया और मैंडेलियन गायब हो गया। 1353 में लीरी, फ्रांस में दोबारा जाहिर हो गया। इस प्रेजेंटेशन में खिताब करने वाला आखिरी नुक्ता यह है, यसू कैसा लगता था। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, सकंडोपिया की 1898 में पहली तस्वीर कफन के राजों से पर्दा उठाने में एक संग मील थी। अगला 3D मालूमात निकालना था, लेकिन आखिरी हैरत अंगेज तौर पर मुज़क्का खेज रहा, हकीकी जिंदगी में यसू कैसा लगता था। टूरेन के कफन पर मौजूद शख्स की तस्वीर की बुनियाद पर बहुत सारी कोशिशें की गई हैं कि दोबारा तख्लीक करने की कोशिश की गई है कि यसू कैसा लगता था।
تصویر میں ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں، نتائج زیادہ اور کم کامیاب رہے، لیکن میری نظر میں کوئی بھی واقعی قریب نہیں آیا۔ پھر پچھلے سال نومبر میں نے ٹورین کے کفن پر چہرے کی یہ تصویر لی اور انٹرنیٹ پر تصویر کو تیز کرنے والا ٹول تلاش کیا، اور میں نے یہ کمپیوٹر سے تیار کردہ تصویر حاصل کی، جس نے مجھے تجربات جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ کئی مہینوں کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت قریب سے اندازہ لگا لیا ہے کہ کفن پہننے والا شخص کیسا لگتا تھا۔ یہ کافی قابل ذکر اور حیران کن ہے کہ ایک دھندلی، تقریباً پوشیدہ تصویر سے ہم جدید کمپیوٹر ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے یسوع کی تصویر کو دوبارہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ پیشکش 2 جلدوں والی کتاب کے ساتھ ہے، تصدیق کرنا یشوع والیوم 1 اور 2، جو گریسو کی تصنیف ہے۔ کتابیں میری 2000 سال پہلے کی متاثر کن زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں بڑی محنت سے تفصیل سے گزرتی ہیں اور میری تاریخی ہونے کی تصدیق کرتی ہیں۔ تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ایک حصہ جلد 2 میں ٹورین کے کفن کے لیے وقف ہے۔ کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور ایمیزون پر کنڈل ورژن میں اور پیپر بیک کے طور پر فروخت کے لیے تیار ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کی تفصیل دیکھیں۔ تفصیل میں آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ایک لنک بھی ملے گا، 150 سلائیڈوں کے ساتھ یسوع کی تدفین کے کپڑے، ٹورین کے کفن کے آخری اسرار کو بے نقاب کرنا۔ اس میں بنیادی طور پر اس ویڈیو کی معلومات شامل ہیں۔ آپ اسے سنڈے اسکول کے لیکچر کے ساتھ ساتھ آن لائن پریزنٹیشنز وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کا لنک بھی تفصیل میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں، اسے اپنے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں مسیح میں، چرچ، اسکول اور ساتھیوں کے درمیان شیئر کریں، اور براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں اور ایک مقدس خدا کا بچہ بننا چاہتے ہیں اور میری پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روح میں دوبارہ جنم لینا چاہیے۔ براہ کرم ویڈیو دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اس تفصیل میں منسلک ہے جو آپ کو ہدایت دیتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اس اہم ترین مرحلے کو کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ شالوم، برکتیں۔